حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر شکست نہیں کھا سکتا۔ کتنا بدقسمت ہے وہ جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی محبت حاصل نہ کر سکے۔ جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزارو، اس کو اچھے کام پر صرف کر دو، چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا، وہ جب بولے گا تو بیہودہ باتیں کرے گا۔ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنے اور زیادہ دیکھے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بچوں کو تعلیم دو، آدمیوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دشمن کی بات سے رنجیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اگر سچ ہے تو قابل مشکوری ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ زمانہ بھاگتا ہے اور تم چلتے ہو، جو زمانے کے ساتھ نہیں بھاگتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر تمہیں خوشیاں ملے تو شور نہ کرو، کیونکہ اداسیاں بھی نیند سوتی ہیں۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اسے راستے سے ہٹا دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی نیکی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ تنگی آدھی کم ہو سکتی ہے اگر دوسروں کے بجائے غلطی خود میں تلاش کر لی جائے۔ سادگی یہ ہے کہ اچھا کام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ سوچے بغیر کہ کوئی تمہارے اچھے کام کی تعریف کرے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، انسان جینا ہی دیر سے شروع کرتا ہے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہوتے ہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ خاموش رہو، کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع و معمور ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ حکیم صاحب کو ایک روز کسی نے گالی دی، کچھ نہ بولے۔ ایک دن دوست نے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اگر تو کوئی دوست نہیں بنانا چاہتا تو اچھی کتابیں پڑھا کر، اس لیے کہ اچھے دوستوں سے بھی بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں۔ جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے اپنے دل کی بات کہے، وہ آدم خور ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے۔ اچھی کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں،
آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں اور نہیں سب سے پرانے اور چھوٹے الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن پر سب سے زیادہ سوچ درکار ہوتی ہے۔ بد کوئی ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دیتی، اور خوش خلقی ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس راز کو دشمن سے چھپانا چاہتا ہے اس کو دوست سے بھی ظاہر نہ کر۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی عبادت ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ متی و مغرور گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ گار خادم متی ہوتا ہے۔ تقدیر بہت کم تدبیر کا ساتھ دیتی ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اسی لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ تقدیر خدا کی طرف سے اور تدبیر تمہاری طرف سے ہے۔ ایک کرامت چیز کے مقابلے میں بہت سارے ناکارہ دوست نہ بناؤ۔ جیسے جیسے سونے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا ہے، حوث بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانیں لیکن آپ کو کوئی نہ جانے تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی زندگی کا مزہ چکھیں گے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ زندگی میں خود کی اصلاح کرتے رہنا اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانا اصل کامیابی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، آدمی کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ ایسے دوستوں سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن خراسانی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح برسے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور طعنہ دے کر خاموش رہے۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب تم دوسروں کے درد مٹانے لگو گے تو رب کریم تمہارے درد مٹا دے گا۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزر کے خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.